बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन, जिसमें मनेज़ और सेनेटर शामिल थे, जिसमें हमारे अलायंस इत्तेहादी भी शामिल थे। हमने आज भी अपना भूख हड़ताली केम लगाया था। ये हड़ताली केम उस दिन तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। हमारा ये प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, ये ईवान मजबूत हो, एक मुल्क में दो कानून ना हो, गरीब अमीर एक बराबर हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म हो। जिस तरीके से खान साहब को एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया जाता है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आज अडियाला जेल में खान साहब से जब मुलाकात हुई, उनके आज दोबारा कस्टडी दी गई। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो केस है तोशाखाना का, जो एक मरतबा इलेक्शन कमीशन में चला, दूसरी मरतबा हुमायूं दिलावर साहब के सामने चला, तीसरी मरतबा वो अडियाला जेल में जस्टिस बशीर साहब के सामने चला, अब चौथे मरतबा अडियाला जेल में उसमें से एक और केस बनाया जा रहा है। वही आइटम्स, वही सब कुछ। अब इनके पास 200 केसेस जो पहले बने हुए थे, अब केस पे केस न मिलने के सबब पुराने वाले केस में से कोई शाख निकाल करके ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश यही है कि खान साहब जेल में रहे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारे केसेस जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे, हमें इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। हमें अदलिया से उम्मीद है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीटें दिलवाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बनने जा रही है। इंशाल्लाह इसी तरीके ये सारे केसेस ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है खान साहब भी बाहर आएंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को तो क्या, हमारे मनेज़ को भी उठाया जा रहा है, उनको भी हब से बेजा में रखा जा रहा है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। हमने कहा है, खान साहब ने ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को सवाबी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। ये खान साहब का 1 साल जेल में पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कानून यही है कि जिसके इतना अरसा हो जाए उसका राइट है कि वो जेल से बाहर हो। खान साहब का 1 साल के बाद जेल में रखना गैर आईनी गैर कानूनी इट्सेल्फ होगा। हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब जल्द से जल्द बाहर हो। हम इस बात की भी मज़म्मत करते हैं, जिस तरीके से सुनने में आया है कि कौमी असम्बली का इजलास कल बुलाया जा रहा है और उस इजलास में एजेंडे के तौर पे हुकूमत की कोशिश है कि जजेस को निशाना बनाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा से जजेस पे हमलावर होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला था उन्होंने किया, चाहे जजेस को हद में तनकीद बनाना था जो उन्होंने किया, चाहे यहाँ इस पार्लियामान को इस्तेमाल करना था जजेस के ख़िलाफ़। अगर कोई भी रिजोल्यूशन इस पार्लियामान में जजेस और जजेस के कंडक्ट के मुताबिक आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मज़म्मत करती है, उसको रिजेक्ट करती है और इंशाल्लाह उसको सख्ती से अपोज करेंगे इस पार्लियामान में। ये एक नया तर्ज अमल लाया जा रहा है पार्लियामान में कि जजेस पे आप तनकीद करो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा करती थी बेंच होने चाहिए, फिर साथ ही ये कहते थे कि बेंच ऐसा ना हो, फलां जजेस इसमें ना हो। इसकी हम मज़म्मत करते इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान को अगर इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी इंशाअल्लाह ताला मुखालिफत करेगी। इमरान खान हालात में एक कन्फ्यूजन सामने आ रही है। मुज़ाकरात की तो आपने आर्मी चीफ को कहा कि थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है आपकी जमात की जानिब से इंतहाई सख्त, यानी यजीद तक के अल्फाज अदा हुए, जंगल का बादशाह करार दिया गया। ये है कौन जंगल का बादशाह, ये किसके बारे में कहा जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी खान साहब ने इस बात का तज़किरा किया है, थोड़े से टून डाउन होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर यकीन करो, खान साहब ने वो वर्डिंग का आज
اس میں اڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے، نیوٹرل کا مطالبہ یہی، غیر سیاسی ہو جاؤ، غیر سیاسی ہو جاؤ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے۔ اگر کوئی ادارہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا کرتے ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں، آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ اچھا سر، کچھ پارٹیوں پہ پابندیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے جیسے ٹی ایل پی، تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھو کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک انہوں نے یہ عرض کیا تھا دیکھو ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پبلک کی ایسوسیشن ہوتی ہے اور ان اکارڈنس ود لا چلتی ہے۔ اکارڈنس ود لا جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے، نہ ہونی چاہیے۔ منسٹر صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حوالے سے بھی کل قرارداد آ سکتی ہے، نجی قرارداد کے طور پر، تو آپ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھو یہ حکومت جو بھی کر رہی ہے فارم 47 کے ان کا ہر کام انپریسیڈنٹڈ ہے۔ کبھی کسی پارلیمان میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی قدغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے، تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہے ہم اس کو اپوز کریں گے، اور ابھی تک انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ چلتے رہے، لیکن ہم ان کو ایک بات بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ میں لارجسٹ پولیٹیکل پارلیمنٹری پارٹی بن رہی ہے۔ 3 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے، 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو مور دین 50% آف دا ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہے وہ پاکستان۔ اس وقت 3 پولیٹیکل جو پروونسز ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے، اور اس ایوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی۔ ایسے پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا انشاءاللہ۔ آپ نے بتایا کہ 5 اگست کو سوالک جلسہ ہوگا، سوالک جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پر تو آلریڈی آپ کی حکومت ہے، کیا اسلام آباد میں پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے؟ نہیں، دیکھو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک باضابطہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگر یہاں جلسہ کریں گے تو پرمیشن کے ساتھ کریں گے، اور ہمارے وہ اپلیکیشن ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ہم نے کینسل کرنا ہے، نہ پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ثوابی کا اعلان کیا ہے یہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہماری اپلیکیشن اسلام آباد والی آلریڈی ہے، وہ اسلام آباد میں عدالت سے جب ہمیں پرمیشن ملے گا، ایون 24 گھنٹے سے بھی نوٹس ہوگا تو ہم وہ جلسہ کریں گے اپنے وقت اور اپنے ٹائم کے مطابق بتائیں گے۔ یہ 5 تاریخ کو انشاءاللہ ثوابی پہ ہوگا، کیونکہ ثوابی بڑا ایزی ایکسس ہے، پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور کے پی کے لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوئی ہے پی ٹی آئی آفس سے، وہ رہا ہوئے، کیا ہوا؟ دیکھو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بندے اس میں سے 3 جو لڑکیاں تھیں وہ رہا ہوئی ہیں، باقی کل دوبارہ پریزنٹ کریں گے کورٹ کے سامنے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اس مرتبہ ان کو جوڈیشل کرے گی، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں ہوگا۔ بیریسٹر صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا، نشستوں کے حوالے سے فہرست جاری ہو گئی ہے، کچھ خواتین کو بھی تحفظات ہیں، کچھ مائنورٹی؟ دیکھیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے وومن جو ریزرو سیٹ ہے اور مائنارٹی کی ریزرو سیٹ ہے اس کو اناؤنس کیا، اور ہم نے جو لسٹیں ہیں وہ پبلش کی ہیں اور پبلک کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہماری کمیٹیاں بنی تھی خان صاحب کی پرمیشن اپروول کے ساتھ، ان ساری کمیٹیز نے مل کر کے یہ لسٹ فائنل کی ہے۔ ان میں ہمارے جتنے ورکر اس کا ایک کرائٹیریا سیٹ ہوا تھا کہ ورکروں کے پاس ہونے چاہیے، یوتھ کے فیملیز کے پاس ہونا چاہیے، شہداء کے پاس ہونے چاہیے، ہمارے جو دوسرے ہارڈ اور لائر لوگ ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ سب کرائٹیریا کے مطابق ہم نے لسٹیں دی ہیں۔ ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ 99% سارے 99% جتنے لوگ ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں، ایسے وقت میں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سو فار بالکل کوئی اعتراض نہیں، اور انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا۔ سارے لوگ بیریسٹر صاحب یہ آپ نے عدم تشدد پہ بات کی، اچھا ایک سوال تھا، ایک سوال تھا اسی عدلیہ کے اوپر آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، سوال باقی اسی عدلیہ کے اوپر آج پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے فتوے جاری کیے ان کو روکا جائے گا۔ اچھا ایک منٹ ہاں وہ ایک امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی، ایز اے لیگل، ایز اے پارلیمنٹیرین، ساری پاکستان تحریک انصاف، کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتویٰ ایشو کر لے مذہب کے حساب سے۔ خان صاحب تو خل ان لوگوں کے اس طرح ہم نے سب اس کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے، کسی بھی بندے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، مچ لیس جوڈیشل پرسن کے خلاف۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سول چیف جسٹس تو دور کی بات ہے، سول جج کے خلاف بھی کوئی دھمکی امیز وہ نہیں آنے چاہیے، لیکن اگر حکومت
اپنے وعدوں میں سیریس ہے اور حکومت کرنا چاہتی ہے ساروں کی دفاع، تو ججز کے کنڈکٹ کو کسی بھی صورت میں وہ زیر بحث نہ لائے۔ لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی ان کے سر کی قیمت لگائے اور کہے کہ اگر دیکھو جتنی مذمت اس بات کی جائے وہ مذمت کم ہے، کسی بھی انسان کی سر کی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ قاضی فیصل صاحب تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، پاکستان کے چیف جسٹس ہے، نہ صرف جسٹس سپریم کورٹ۔